حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں محل ریزورٹس پہ اور ہمارے ساتھ ہمارے کنوینر جناب علی حیدر خان صاحب مولانا موجود ہیں، مولانا ظہور صاحب ہیں۔ ظہور صاحب، یہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا روز ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے جس میں ہندوستان کے تمام شعراء اکرام جناب شمس تبریز صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا ادھر تشریف لے آئیں۔ جناب وقار سلطان پوری صاحب، خبر صاحب آپ تشریف لے آئیں۔ آج کی شب محل ریزورٹس میں یہ بزم سجائی گئی ہے جشن خاتون جنت کے حوالے سے، تو یہ شب ہمیں کس طرح سے اور یہ دن ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے ظہور بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ یہ آج کے دن جو گزرا ہے 20 جمادی الثانیہ، یہ اصل دین اور روح دین کی مسرت ہے۔ یہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کا اہتمام جس طرح سے پروردگار عالم نے کیا ہے، اس طریقے سے آدم سے لے کے خاتم تک اور تا قیامت کسی کا بھی ایسا اہتمام نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے۔ جیسے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ قرآن مقدس کی آیات کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے، لیکن نور مقدس حضرت زہرا کی خاطر رسالت مآب کو اللہ نے معراج کے سفر کی زحمت دی ہے کہ آپ کو آئیے اور آپ کو لینا ہے، معراج پہ سفر پہ آئیے، تحفہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اور اس کے لیے اتنا اہتمام کہ 40 دن تک اپنے گھر میں نہیں جانا ہے، آپ کو جناب مہانے کے مہمان ہونا، پھر وہاں سے سفر معراج اختیار کرنا اور وہاں پر جانا۔ جن لوگوں کو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ جناب خدیجہ سے قد تھی، انہوں نے اس معراج سفر معراج کو انہوں نے روحانی بنا دیا اور ایسے ایسے الزامات عائد کر دیے کہ جو نہ تھا وہ بھی لاگے پیدا کرنے کی کوشش کر دی، جبکہ رسالت پناہ کو جن سے روایت منسوب کی جاتی ہے ان کے ساتھ حادثاتی جو شادی ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے، اور باقی یہ جن سے منسوب کی جاتی ہے روحانی، جی حادثاتی شادی جو ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے۔ اور معراج رسالت مآب کو 110 یا 120 جتنی بھی ہوئی ہے وہ سب مکے ہی سے ہوئی ہے، مدینہ سے کوئی معراج نہیں ہوئی ہے۔ یا تو یہ کہیں کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی رفاقت کی برکت ایسی تھی کہ وہاں سے معراج ہوتی رہی، اور یہاں پر حادثاتی جو شادیاں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ منحوس ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے پھر کبھی کوئی معراج نہیں ہوئی۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے کم لفظوں میں بہترین فضیلت بیان کی شہزادی کی۔ یہاں پر شاعر اہل بیت جناب مولانا شمس تبریز صاحب ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ان کو لائیو سنیں گے، لیکن الحمدللہ اس جشن خاتون جنت کے حوالے سے آپ کا پیغام کس طرح سے رہے گا؟ چونکہ ہمارے بڑے بھائی مولانا ظہور صاحب قبلہ باقاعدہ اس زاویے سے بتا چکے کہ سبب خلقت رسول اعظم اور سبب خلقت مولا علی جناب سید طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، تو اب اس کے آگے کچھ کہنا نہیں ہے، بس 4 مصروں میں ظہور بھائی کی بات رکھی ہے میں نے، وہ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ سچ ہے اگر دہر میں احمد نہیں ہوتے، یہ سچ ہے اگر دہر میں احمد نہیں ہوتے، توحید کے اسرار برآمد نہیں ہوتے، لیکن یہ حقیقت ہے حدیثوں میں بجا ہے، زہرا نہیں ہوتی تو محمد نہیں ہوتے۔ نعرہ حیدری۔ میں چلوں گا مولانا ذیشان صاحب کے ہمراہ، ابھی آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے پیغامات ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنی خوشی ظاہر کر رہے ہیں آج جشن خاتون جنت کے حوالے سے محل ریزورٹ امٹ سلطان پور سے۔ مولانا ذیشان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین اکرام و ناظرین اکرام کو آج روز عید سعید بہت بہت مبارکباد، تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً بارگاہ حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف میں ان کی جدہ ماجدہ کو۔ آج کی یہ تاریخ حقیقت میں وہ ایسی تاریخ ہے کہ جو کائنات کو فخر کرنے کی تاریخ ہے۔ آج کائنات کی وہ ملکہ آئی ہیں جس کے سبب یہ کائنات خلق کی گئی ہے، اور وہ شہزادی عالمیان اگر یہ نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے وہ کلمات، وہ تمام مدح جو قرآن کے ذریعے سے ہمارے پاس پیغام آئے ہیں، وہ قصیدہ بن کر کے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پورا قصیدہ کلام مجید کا ہے، اور ہم اسے جتنا ہی پڑھتے ہیں اتنا ہمیں اس کو دیکھنے کا بھی ثواب، پڑھنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب۔ اسی طریقے سے جب ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا پڑھنا بھی ثواب، ان کا سننا بھی ثواب، ہر طریقے سے۔ اسی لیے یہ ہم بزم مقاصدہ بعنوان ولادت باسعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ یہ جشن مقاصدہ منعقد کیا گیا ہے محل ریزورٹ امٹ سلطان پور میں۔ آخری دعوان والحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مولانا ذیشان صاحب، مولانا خاور صاحب۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اسکالرس
ایک اچھے خطیب، ایک اچھے شاعر اور ایک بہت اچھے انسان مولانا حسن میر پوری صاحب ہمارے ہمراہ ہیں، جو الحمدللہ اس جشن میں ابھی آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ آج شہزادی کی ولادت کا روز ہے، جشن خاتون جنت ہے، محل ریزورٹ ہے، امٹ سلطان پور، اور یہ بزم سجی ہوئی ہے، تو اس موقع پر کیا پیغام ہونا چاہیے موالیان حیدر کرار کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام شیعان اہل بیت اطہار علیہم السلام کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ شب جو ہے وہ شب عید سے کم نہیں ہے، بے شک، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ انسانیت کی عید ہے، حق کی عید ہے، صداقت کی عید ہے، شجاعت کی عید ہے۔ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی جو ہستی ہے، اس سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نظر نہیں آتی۔ بے شک، اتنا کافی ہے کہ جس پیغمبر کو اللہ نے تسکین کائنات بنایا ہے، اس پیغمبر کی تسکین کا سبب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ہے۔ بے شک، اور ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی مبنی بر حقیقت ہے، کہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے شہزادی راضی ہوتی ہیں۔ جس سے شہزادی راضی نہیں ہے، خدا ان سے کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں بے سکتا۔ شک، بے شک۔ اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے میں آخر میں یہ 4 مصرعے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غم حسین سے یوں منسلک ہے اہل عزا، واہ کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا نہیں ہوتی، واہ، اور جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے، پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا نہیں ہوتی زندہ باد میں مولانا یا علی یا علی یا علی۔ شہزادی کونین کی ولادت کا یوم ہے، اور مولانا سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہوئے، آپ کی تہنیت دیتے ہوئے آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں تمام مومنین کے ہمراہ، کہ خدا آپ کو جلد سے جلد مزید صحت عطا کرے، اور جس طرح سے آپ خدمت زائرین انجام دے رہے ہیں اس سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آج کی شب کے، آج کی دن کے حوالے سے کیا پیغام؟ آج کی یہ انتہائی بابرکت اور پرفیض رات جو گزر رہی ہے، یہ تمام شیعیان حیدر کرار کے لیے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے عید کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن گزرا ہے کہ جو روز ولادت سید عالمیان حضرت صدیقہ طاہرہ عصمت کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت کا روز تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی محبت کے بغیر ہماری زندگی، کیا دنیا کے ہر فرد کی زندگی بے سود اور بے مقصد ہے، اور بغیر ان کی محبت کے اس دنیا میں جینا، اس دنیا کی نعمت سے استفادہ کرنا سراسر حرام ہے۔ جزاک اللہ۔ اس لیے کہ جس وقت سرکار ختمی مرتبت نے جناب صدیقہ طاہرہ کے عقد کے لیے جناب مولائے کائنات سے عقد کی بات کی، اس ٹائم جو مہر قرار دیا گیا وہ زمین کو مہر قرار دیا گیا۔ جناب صدیقہ طاہرہ کا مہر زمین کو قرار دیا گیا، اور پیغمبر نے فرمایا، اے علی، ہم نے تمہارا عقد فاطمہ کے ساتھ کیا، اور تمہاری محبت کے بغیر جو بھی اس دنیا میں اس زمین پر چلے گا اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے، بغیر تمہاری محبت کے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی محبت کے بغیر زمین پہ چلنا حرام ہے، اور زمین پہ چلنا حرام ہے کا مطلب کہ زمین سے وابستہ تمام تر نعمتیں اس کے لیے حرام ہو جائیں گی جو ان سے محبت نہیں رکھے گا۔ بے شک، ہوا سے وہ فیض نہیں اٹھا سکتا، زمین پر چل نہیں سکتا، یہاں کے سبزوں سے فیض نہیں اٹھا سکتا، بے شک، یہاں کی تمام تر نعمتوں سے وہ فیض حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ تو اس دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت سے محبت، صدیقہ طاہرہ سے محبت کی جائے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور یہاں پر ہمارے مہمان اور میزبان جناب مولانا وقار سلطان پوری صاحب، جو کہ جن کا تعلق اسی سرزمین سے ہے، مولانا جناب وقار سلطان پوری صاحب، یہ مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، آرگنائزر بھی ہیں، اور ہم سب کے چہیتے بھائی بھی ہیں جناب وقار سلطان پوری صاحب۔ آپ کی دیار میں آئے ہیں قمر حیدر خان صاحب کی موجودگی میں، اور اس محل ریزورٹ سے کیا پیغام جانا چاہیے جشن خاتون جنت کے حوالے سے؟ مطلب آج کا جو دن ہے سب سے خوشیوں بھرا دن ہے، سب سے عظیم دن ہے،
शहज़ादी की विलादत बासआदत सभी मवालियान हैदर कर्रार को बहुत बहुत मुबारक हो, जहाँ जहाँ भी से भी सुन रहे हैं। और ज़ाहिर है कि पूरे दुनिया में शहज़ादी की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है, बेशक। और यहाँ भी कई सालों से, कई बरसों से ये सिलसिला जारी व सारी है। महल रिज़ॉर्ट जो जनाब कमर अब्बास साहब ने अपनी बड़ी मेहनतों और कमर हैदर साहब ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इसको तैयार किया है बिज़नेस के पॉइंट से। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ से, ये पैगाम कि शहज़ादी का ज़िक्र जिस जगह भी होगा वो जगह फूलने फलने लगेगी और हंसने लगेगी खुद ब खुद। चूँकि शहज़ादी का ज़िक्र और उसमें इतनी क़ुव्वत है, इतनी बरकत है कि इसकी बरकत से जो गैर आबाद ज़मीन है वो भी आबाद हो जाती है, जो बंजर ज़मीन है वो भी आबाद हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये महल रिज़ॉर्ट जिसका मकसद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और उनकी फ़ज़ाइल व मनाक़िब को नशर करना है, और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये जश्न है जो माशाअल्लाह से अपने दीरीना तुस्को एहतशाम के साथ इस साल भी बड़े ही शान व शौकत के साथ माशाअल्लाह मनाया जा रहा है। और इसमें हिंदुस्तान के तमाम मशाहिर शुअरा किराम तशरीफ़ लाते हैं और बड़े खुलूस से अपना नजरान अक़ीदत पेश करते हैं। और मैं मज़ीद दुआ गो हूँ और आप सब से भी गुज़ार हूँ कि हमारे भांजे जनाब कमर हैदर साहब के लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ कि परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीक़े से ज़िक्र अहले बैत का इनेक़ाद कर सके। और हर साल इनका ये मुसम्मम इरादा है कि ये शहज़ादी का जश्न हमेशा हमेशा होता रहे। इसी के साथ मैं सभी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने भांजे जनाब कमर हैदर साहब की जानिब से, सभी शुअरा का, सभी जितने भी मेहमान गिरामी इस जश्न में तशरीफ़ लाए हैं। परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और तमाम हाज़रीन व मोमिनीन की तमाम दिली हाजतों को पूरा फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आ जाऊँ भाई, ज़ाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि हैदर भाई के बगैर ये बात मुकम्मल, आज शब है, खुशी की शब है, और हैदर भाई बहुत अपने को रिवील नहीं करते, छिपा के रखते, और ये वक़ार भाई के भांजे हैं। और खुदा आपके मामू को भी सलामत रखे, जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब को, और ये हैदर भाई हैं। कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो कहेंगे बहुत अच्छा कहेंगे। हाँ हुर साहब तो अभी आ ही रहे हैं। सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से, और आप लोग दुआ गो रहिएगा कि हर साल अपना ये सब होता रहे। ये शहज़ादी की जो महफिल है, तो दुआ गो रहिएगा बस ज़िंदगी में। और देखिए हैदर भाई ने बहुत कम लफ्ज़ों में लेकिन बड़ी बात की। बहरहाल आप दुआ के इसलिए भी मुस्तहक़ हैं और आपका हक़ है, क्योंकि जो फ़र्श बिछाता है शहज़ादी की विलादत पे या उनके लाल के मजलिस के लिए, उसके लिए तो खुद शहज़ादी दुआ देती हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये शहज़ादी की खुशी की बज़ में उसमें फ़र्श बिछाया गया, लोग आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि सारे मासूमीन आपको अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे रहे होंगे, सारे 12 इमाम आपको दुआएं दे रहे होंगे। और जहाँ जहाँ भी मोमिनीन किसी भी ख़ित्ते में हो, किसी भी इलाके में हो, जहाँ पर भी ये जश्न मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, खुदा उन सब को सलामत रखे, शुअरा को सलामत रखे, हमारे आलिम दीन को सलामत रखे, और जो महफिल हो या मजालिस में शिरकत करने वाले मोमिन हैं, खुदा उनको भी सलामत रखे। हमारे हुर साहब यहाँ पर हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना बोलें अलावा वो कौन सा आपका एक वो अवधी कलाम जो है वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ शहज़ादी की बारगाह में एक मतलब 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती का एक शेर सुना दीजिए। हाँ, सुना देंगे। हाँ। बेशक शरीक कार रिसालत है फ़ातिमा, बेशक शरीक कार रिसालत है फ़ातिमा, क़ल्ब रसूल पाक की राहत है फ़ातिमा, क़ल्ब रसूल पाक की राहत है फ़ातिमा। उठे अगर रसूल भी ताज़ीम के लिए, फिर तो कहोगे साहिब अज़मत है फ़ातिमा। जिसने लहू से सींच के दी को जमा किया, वाहिद वो कायनात की औरत है फ़ातिमा। और ज़ेरे किसा हैं इसमतें दोनों जहान की, ये बात हक़ है मरकज़ इसमत है फ़ातिमा। उम्मत यजीद हो गई होती रसूल की, वजह बक़ाए दीनो शरीयत है फ़ातिमा। कीजिए कबूल हुर पे एहसान कीजिए, कीजिए कबूल हुर पे एहसान कीजिए, अशार मेरे अजर रिसालत है फ़ातिमा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हुर साहब। इसी के साथ अब ये जश्न का क्योंकि आगाज़ होने जा रहा है इंशाअल्लाह, और अब आपको ले चलते हैं और इस जश्न से आपको कंटिन्यू करते हैं, इसी से जोड़ते हैं, इसी से मुतस्सिल करते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।